میں سائبر سیکیورٹی کے ایریا میں کوئی گزشتہ 25 سال سے کام کر رہا ہوں. میں نے 15 سال مڈل ایسٹ میں اور یورپ میں کام کیا, اور اس کے بعد گزشتہ لاسٹ 10 سال سے میں پاکستان میں کام کر رہا ہوں, اور اس میں جو بڑی آرگنائزیشنز ہیں اس میں کافی سینئر پوزیشن لیول پہ, ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ لیول پہ پوزیشن میں ایک دو کا نام بتا دیجیے. لائک پی ٹی سی ایل میں کام کیا ہے, ٹیلی نور میں کام کیا ہے, بینک الفلاح میں کام کیا ہے. تو اس طرح کے بڑے ناموں کے ساتھ میں نے کام کیا, اور اس پہ سب سے جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ ساری جو انڈسٹریز ہیں یہ ڈائیورسٹیفائڈ ہے, مختلف انڈسٹریز ہیں. کوئی ٹیلکو کی ہے, کوئی بینکس ہیں, اس میں کچھ ہم اس کو بولتے ہیں آپریشن ٹیکنالوجی, پلانٹ ریلیٹڈ ادارے ہیں, اور ان سب کی سائبر سیکیورٹی کی ریکوائرمنٹس بھی مختلف ہوتی ہیں. تو یہ بڑا بہت کمپلیکس کام ہے. تو تھینکس ٹو اللہ, اس نے مجھے یہ ان ایریاز میں کام کرنے کی صلاحیت دی, اور میں اس کو سرو کر رہا ہوں پاکستان کے. تھوڑا سا ذرا سائبر سیکیورٹی کو تھوڑا ڈیفائن کر دیں کہ لوگوں سمجھ میں آ جائے کہ واٹ از سائبر سیکیورٹی. سائبر سیکیورٹی ایک عام بندے کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ جس طرح آپ سڑک پر اگر جائیں فزیکل سیکیورٹی پرسپیکٹو, تو بھلے جو سگنل ہے وہ ریڈ ہو گیا ہے یا گرین ہو گیا ہے, تو ایک اللہ نے ہر انسان کے اندر, میں یہ کہتا ہوں, ایک ہیومن فائر وال بنائی ہے, انسانی فائر وال, جو اس کو کہتی ہے کہ بھائی بھلے سگنل گرین ہو گیا, آپ نے پھر بھی رائٹ اور لیفٹ دیکھنا اور پھر سڑک پار کرنے کی. پھر بھی شاید کوئی بندہ ہوگا جو تیزی سے آ رہا ہوگا, یہ نہ ہو کہ آپ کو کچل دے. تو یہ وہ انٹرنل میکانزم ہے جو آپ کو ایک چھٹی حص ہے جو آپ کو ہر وقت بتاتی رہتی ہے کہ اپنی طرف سے بھی آپ نے ایک سیلف کنٹرول اسیسمنٹ کرنا. مطلب یعنی کہ سائبر سیکیورٹی دا سکس سینس. تو میں یہ سمجھتا ہوں سائبر سیکیورٹی از آلموسٹ ایوری ڈومین میں چلی گئی ہے, چاہے وہ ٹیکنالوجی کی ہو, چاہے وہ انسانوں کی ہو. انسانوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں, ہم اس کو بولتے ہیں سوشل انجینئرنگ. وہ لوگوں کی ہیومن فائر وال کو وہ کمپرومائز کرتے ہیں, ان کو بیوقوف بناتے ہیں اور اپنا فائدہ لے لیتے ہیں. ٹیکنالوجی کے لحاظ سے اس کے اندر ایسے بگز نکالتے ہیں, ہم اس کو اپنی زبان میں بولتے ہیں ولنریبلٹیز. ان کو وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. تو آج کی تاریخ میں جو چیز سیکیور ہے اسی کا ہی بگ آتا ہے. تو دیر از نیور اینڈنگ گیم, اور وہ بگ کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے آپ کے سسٹم میں چلا جاتا ہے, اور پھر وہ آپ کو پیسے کا نقصان پہنچا سکتا ہے, آپ کو ریپوٹیشنل ڈیمیج دے سکتا ہے. آپ کی اگر آپ کسی کمپنی میں ہیں تو وہ وہاں سے بہت ہی آپ کی جو کانفیڈینشیل ڈاکومنٹس ہیں ان کو چرا کے کسی بھی بیڈ انٹینشن کے لیے وہ یوز کر سکتا ہے. تو مرزا صاحب یہ بتائیں کہ ہماری کنٹری میں ریگولیٹر اور انفورسمنٹ کا کیا رول ہے؟ وہ صحیح رول پلے کر رہے ہیں اپنا؟ لوگوں کی گریوینسز ایڈریس ہو رہی ہیں, کمپلینز ایڈریس ہو رہی ہیں, اور کتنی ہر مہینے یا ہر سال کمپلینز ہوتی ہیں سائبر سیکیورٹی سے متعلق؟ سائبر سیکیورٹی پرسپیکٹو انفارچونیٹلی میں آج بھی ایک بہت بڑی کانفرنس سے آیا ہوں, ITCN, اینڈ وہاں پہ لوگ بہت پراؤڈلی یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس اتنے کروڑ لوگوں کے پاس اسمارٹ فونز آ گئے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ اسمارٹ فون ایک جن کی طرح ہے جو آپ نے لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا, اور ان کو یہ نہیں بتایا کہ اس کا محفوظ استعمال ہے کیا. ٹھیک ہے, کوئی بھی چیز جو آپ کو دی جاتی ہے وہ بائی ڈیفالٹ سیکیور نہیں ہوتی. آپ اس میں جا کے اپنی مرضی سے وہ لاکس لگاتے ہیں. جس طرح آپ اپنے گھر میں جائیں تو لاک آپ خود بندوبست کرتے ہیں, مالک سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی مرضی ہے. تو وہ اویئرنیس ہی نہیں ہے, اور اسی اویئرنیس کے نہ ہونے کی وجہ سے بائی ڈیفالٹ چاہے آپ کا وہ موبائل ہے, بائی ڈیفالٹ چاہے وہ آپ کا لیپ ٹاپ ہے, اس میں بہت سی لوپ ہولز ہوتے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. 99% لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوا کہ وہ گوگل کی جو سروس استعمال کر رہے ہیں, گوگل میپ کی, وہ انڈائریکٹلی وہ آپ کو کسی کو یہ بتانے کے قابل ہے کہ آپ اس وقت کہاں بیٹھے ہیں, کدھر جا رہے ہیں, آپ کے فیوریٹ لوکیشنز کہاں ہیں, اور موسٹلی آپ پورے ہفتے میں کہاں اور کدھر جاتے ہیں. تو یہ ڈیٹا یہ کہیں نہ کہیں وہ کلیکٹ ہو رہا ہے, اور وہ اٹ کین گو انٹو رانگ ہینڈ. کیا یہ بات لوگوں کو پتہ بھی ہے؟ وہ موبائل خریدتے ہیں اور سروسز کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. دیر آر ہارڈننگ ریکمنڈیشن کہ بھلے آپ یہ سروسز یوز کریں, اس میں 4-5 بٹنز ہیں, اگر وہ اویئرنیس ہو آپ دبا دیں تو آپ کو لمیٹڈ سروس مل جائے گی. یہ اسٹیٹ لیول پہ بتانا چاہیے کہ جناب اگر آپ گوگل یوز کریں, گوگل میپ کی سروس, یا تو جس طرح آپ نے بولا ریگولیٹر پرسپیکٹو, ہمارے اسٹیٹ لیول پہ جو ریگولیٹرز ہیں, ایک تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے, یا PTA ہے جو موبائل کو دیکھتا ہے. میری یہ بڑے عرصے سے یہ خواہش ہے کہ یہ ادارے خالی کارپوریٹس کمپنیز کو اویئرنیس کا نہ بولیں, یہ خود بھی نیچے اتریں اور ایک پبلک لیول پہ اویئرنیس سیشنز ہونے چاہیے. میں بہت پہلے میں نے کہا تھا کہ جس طرح سڑکوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ سگریٹ نوشی آپ نہ کریں, یہ آپ کے لنگس کے لیے بہت خطرناک ہے, اسی طرح
کہنا چاہیے کہ بھائی آپ جب جائیں تو میک شور اپنے اسکرین کو لاک کر کے جائیں. آپ جب پاسورڈ بنائیں تو 1 2 3 4 نہ بنائیں, آپ اس کو کمپلیکس بنائیں. لیٹس گیو سم چیلنج ٹو ہیکر. اس طرح کی اویئرنیس اسٹیٹ لیول پہ اس طرح ابھی تک میں یہ سمجھتا ہوں, اینڈ تھینکس ٹو یو پیپل چینلز کہ آپ لوگ یس وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو اٹ, ہم ڈیولپمنٹ سیکٹر پہ پروگرام کر رہے ہیں. لیکن جو ایک سسٹمیٹک اپروچ ہوتی ہے نا کہ اس میں اسٹیٹ باقاعدہ ایک وہ لے کے بجٹ لے کے چلے اور وہ باقاعدہ کیمپین چلے, وہ آپ کو پبلک پلیسز پہ اس طرح نظر نہیں آئیں گے. میں تو یہ سمجھتا ہوں اگر ہم ڈیجیٹل پاکستان اور ڈیجیٹل نیشن کا ہم نے سلوگن اٹھایا ہوا ہے کہ ہم $10 بلین کی آئی ٹی ایکسپورٹ کریں گے, اس سے پہلے بہت سے ایسے کام ہیں جو بیسک ہائیجین فیکٹر ہے, اس بیسک فاؤنڈیشن لیول فیبرک پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور سائبر سیکیورٹی از ون آف دا, ہاں پہلے اب اپنے آپ کو تو سیکیور کرے. ایون جو آپ کے ڈیولپرز ہیں اگر ان کے پاس پراپر سیکیورٹی کا انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی اور آپ ایکسپورٹ کر دیں گے ان کے اپلیکیشنز کو, تو اگر وہ ہیک ہوتے ہیں تو ایک وقت میں تو آپ کو بزنس مل جائے گا. سیکنڈ ٹائم دے ول سے کہ یار ان لوگوں کو تو سیکیور ڈیولپمنٹ نہیں آتی. تو یہ والی جو چیز ہے نا, اس کو انجیکٹ کرنے کی ضرورت ہے عام آدمی کے اندر بھی اور جو ہمارے پروفیشنل کمپنیز ہیں ان کے اندر بھی. آپ نے پروفیشنل کمپنیز کا بات کی تو میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ جناب کے الیکٹرک, میزان بینک اور بہت سے اداروں پر سائبر اٹیکس ہوئے اور ڈیٹا جو ہے وہ سیل کر دیا گیا, یہ بھی ہوا ہے. اچھا یہ بھی بتائیں کتنے قسم کے سائبر اٹیکس ہوتے ہیں ایسے؟ سائبر اٹیکس جو آرگنائزیشنز پہ موسٹلی ہو رہے ہیں آج کل, اس میں جو ویل نون ٹائپ ہے اس کا نام ہے رینسم ویئر اٹیک. تو جس طرح یہ نام سے کلیئر ہے کہ تاوان مانگتے ہیں, بیسیکلی وہ آپ کو ایک طرح کا اغوا کر لیتے ہیں. آپ ایک دن آتے ہیں اور آپ کو پتا چل رہا ہے آپ کی اسکرین کے آگے آپ کا ڈیٹا نہیں ہے بلکہ ایک وارننگ میسج چل رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ انکرپٹ کر دیا, اور اگر آپ یہ پیسے مجھے کچھ دے دیں, وچ موسٹلی وہ کہتے ہیں ہمیں بٹ کوائن میں دے دیں. اب بٹ کوائن کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں آپ اپنی شناخت دیے بغیر آپ کو پیسے مل جاتے ہیں جو ہیکرز کو, تو اٹس اے ویری سیف وے فار دیم. تو آپ کو وہ کہتے ہیں کہ اتنے بٹ کوائن وچ از سم ٹائم دے آر آسکنگ ملینز آف ڈالرز فار بگ کمپنیز کہ آپ دے دیں, ورنہ ہم آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ بدنام جگہ جو ہے ڈارک نیٹ پہ ڈال دیں گے. اچھا ابھی آپ نے بٹ کوائن کی بات کی, تو واٹس یور پرسنل ویو اباؤٹ بٹ کوائن کہ ہمارے ملک میں تو ان چیزوں پہ پابندیاں یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, آپ کیا واٹس یور پرسنل؟ بٹ کوائن اصل میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے اس میں اونرشپ نہیں ہے, کیونکہ یہ جس فلسفی کے اوپر ہے اس میں سینٹرلائز اونرشپ نہیں ہوتی. اس کے فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں. ٹھیک ہے, نقصان یہی ہے کہ چونکہ اونرشپ نہیں ہے اور چونکہ اس میں آپ انانیمسلی کام کر سکتے ہیں, تو موسٹلی اب یہ ہوا ہے کہ بجائے وہ اچھے ہاتھوں میں جاتا, بیڈ لوگ اس کو مس یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے جو منسٹر ہیں اس وقت کیئر ٹیکر تجارت کے, یونس دھاگا صاحب, ان کا میں نے 2 بار انٹرویو کیا, میرا انٹریکشن ہوا, تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو جو ہے وہ یہ جو کرنسیز ہیں, ڈیجیٹل کرنسیز ہیں, اس پر کام کرنا چاہیے اور ان کو لیگلائز اسٹیٹس دینا چاہیے. تو اس بارے میں تھوڑے سے ویوز دیں کہ کہتے ہیں کہ اس سے ہمارے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں اکانومی کے. ہاں یہ کافی ڈیبیٹیبل ہے. لائک یو اے میں شارجہ کے اندر تو انہوں نے باقاعدہ ایک پورا ایک پارک بنا دیا, آئی ٹی کا پارک, جس میں سارا لین دین ہی انہوں نے بٹ کوائن اور ڈیجیٹل کرنسی میں شروع کر دیا ہے. بٹ آن ادر سائڈ سم آف دا کنٹری انہوں نے اس کو بین کر دیا. یہ اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس چیٹ جی پی ٹی کچھ کنٹریز نے باقاعدہ بین کر دیا, اٹلی نے بین کر دیا. انہوں نے بولا کہ جناب اس کے فائدے تو ہیں لیکن اس کے نقصانات زیادہ ہیں, انسان کی جو ذہانت ہے اس میں گروتھ میں کمی آ جائے گی, لوگ بہت محتاج ہو جائیں گے. اسی طرح جو بٹ کوائن ہے اس کے فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں. ابھی اس پہ بحث چل رہی ہے, لیکن پاکستان میں آف کورس ابھی اس کے اوپر جو ہمارا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس نے اس کو الاؤ نہیں کیا, اس کا لیگل سٹیٹس نہیں ہے. جی بالکل, وہ تو کافی خلاف ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جناب بٹ کوائن اور یہ تمام ڈیجیٹل کرنسی پاکستان میں نہیں آنی چاہیے. جی تو آپ وہ بات کر رہے تھے سائبر اٹیک کے حوالے سے, میں ایک اور بات پوچھوں گا کہ ابھی آپ بتا رہے تھے کہ جس طرح سے عام لوگوں کو نقصان ہوتا ہے جیسے آپ بتا رہے تھے, تو کیا اسٹیٹ بھی اس سے متاثر ہوتی ہے؟ سم ٹائم اسٹیٹ بھی کیا نشانہ بنتی ہے ان سائبر اٹیکس کا, کیا کہ اسٹیٹ بھی پوری ہائی جیک ہو جاتی ہے؟ اور بلکہ میں نے شاید کہیں پڑھا بھی ہے کہ ایسا ہو چکا ہے کہ جناب کہ پورا ملک جو ہے وہ ہائی جیک کر لیا گیا. جی, تو اصل میں سائبر کرمنلز کی 2-3 اقسام ہیں. کچھ تو سائبر کرمنلز وہ ہیں جو سمپلی ویب سائٹ ہیک کرتے ہیں اور وہ یہی چاہتے ہیں ہم مشہور ہو جائیں. کچھ ایسے ہیں جو میں نے بات کی رینسم ویئر کے, وہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں, ان کا اور انٹینشن نہیں ہے, وہ آپ کی بزنس کنٹینیوٹی کو متاثر کریں گے تو آپ بولیں گے آپ مجھے اتنے پیسے دے دیں, میں آپ کو ڈیٹا آپ کا ریلیز کر دوں گا. یہاں تک تو بات صحیح تھی, لیکن اب اس سے جو
नेक्स्ट लेवल है उसको हम बोलते हैं स्टेट स्पॉन्सर अटैक, स्टेट स्पॉन्सर अटैक। और उसमें जो साइबर पावर कंट्रीज हैं वो बहुत एक्टिव हैं। अब आप ये कह सकते हैं साइबर पावर कंट्रीज साइबर पावर कंट्रीज का बिल्कुल बताया, जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया प्रोग्राम के कि जनाब हम साइबर पावर नहीं बन सके, लेकिन हमारी नाइबरिंग कंट्रीज जो है अफगानिस्तान के अलावा वो सब साइबर पावर है। तो बड़े मुझे कभी कभी अफसोस भी होता है, आपके इल्म में होगा, और हम क्यों नहीं बन सके ये बताएं। अफसोस मुझे इसलिए हुआ कि पाकिस्तान, पता नहीं आपके इल्म में होगा, दुनिया का पहला जो वायरस है कंप्यूटर वायरस, उसका नाम था ब्रेन, और वो पाकिस्तान की एक कंपनी ने बनाया, लाहौर बेस्ड ब्रेन नेट ने बनाया था। तो हमने वो तो 80s में ये काम करके दिखा दिया। तो आइडियली तो होना ये चाहिए था कि पाकिस्तान फिर एंटी वायरस की कंपनी में सबसे आगे होता, वो काम किया, और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली हम इस पे काम नहीं कर सर हमारे यहाँ मुल्क में लोकलाइजेशन नहीं है, लोकल्स को प्रमोट नहीं किया जाता पाकिस्तान में। बहुत ब्रेन ड्रेनेज, हाँ, जो हमारा इंटरनल टैलेंट है। मैं ऐसे ऐसे हैकर्स को जानता हूं जो दुनिया भर के मैप में हैकिंग पर्सपेक्टिव नंबर 5, नंबर 4 पे स्टैंड करते हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो उनको जानते हैं। बहुत यंग टैलेंट है, इनकी बाहर बहुत डिमांड है, उनको लोग 20-20 हजार डॉलर देने को तैयार हैं, यहां हम उनको 2 लाख रुपए नहीं देते, 2 लाख रुपए नहीं देते उनको, ठीक है। तो ये एक ग्लोबल इश्यू, बाहर तो इसकी बहुत एक्नॉलेजमेंट है, लेकिन लोकली पाकिस्तान पर्सपेक्टिव इस एरिया में काम करने की बहुत जरूरत है। बिकॉज अगर आप न्यूक्लियर पावर हैं, ठीक है ना, वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट कि हम टॉप 10 कंट्रीज में आते हैं, लेकिन साइबर पावर के पास ऐसी ताकत है कि वो पूरे के पूरे मुल्क को पैरालाइज कर सकता है विदाउट डैमेजिंग अदर कंट्रीज। अगर उसने जाके उसको टेक ओवर करना है तो उसकी कॉस्ट भी नहीं है। तो इट्स वेरी कंट्रोल अटैक। आपने वो एग्जांपल पूछा था, वो एस्टोनिया यूरोप में एक छोटा सा कंट्री है, वहां पे 2008 में, यानी कि आज से 15 साल पहले ही हो चुका है। तो आज क्या टेक्नोलॉजी किधर होगी कि वहां पे हैकर्स ने उनके पूरे कंट्री लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर को कंप्रोमाइज कर दिया था। तो you name their traffic signal or their ATM machines, internet, TV, broadcast, everything was hacked. और फिर वो जब उनका प्राइम मिनिस्टर इवन टीवी पे आया कि ये हम इस क्राइसिस से गुजर रहे हैं, तो जस्ट लाइक स्टार ट्रैक मूवी, हैकर्स रीडायरेक्टेड द लाइव ट्रांसमिशन टू देयर चैनल, एंड हैकर्स ने आके बोला कि भाई होल्ड ऑन, ये हमारे मुतालबात हैं। बेसिकली द अटैक केम फ्रॉम रशिया एंड देयर वाज सम पॉलिटिकल इंटेंशन, आप ये पूरे करें तो फिर हम आपको रिलीज करेंगे। तो आप देखें 15 साल पहले वो कहां ये हुआ। अच्छा, लेसन लर्न आप ये देखें, उसके बाद उस मुल्क ने क्या किया 15 साल में। नाउ एस्टोनिया इज वन ऑफ द वेरी वेरी सुपर साइबर सिक्योर कंट्री। आप वहां साइबर सिक्योरिटी की कंपनीज खुल गई हैं, वो बहुत R&D कर रहे हैं। उन्होंने इस लेसन से बहुत कुछ लर्न किया, ठीक है। मुझे ये अफसोस होता है कि जिस मुल्क ने पहला वायरस बनाया, हमने उसकी लर्निंग के ऊपर क्या बिल्ड किया, एंड वी आर स्टिल लुकिंग हियर एंड देयर कि बाहर की कंपनियां आए, ब्लू आईज आए, कंसल्टेंट आए, वो एक अच्छा काम करेंगे। शायद हमारा लोकल टैलेंट नहीं है, विच इज नॉट द केस। टैलेंट की कमी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जो तालीमी इदारे हैं, हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं, ऐसे ऐसे कोर्सेज हैं जो यहां रहते हुए आप सिक्योरिटी पेन टेस्ट कर सकते हैं, और वो आपको पर आवर्स इवन दे कैन पे यू लाइक $1,000। इमेजिन आप 8 घंटे काम करें, यू कैन मेक $10,000। सोफिस्टिकेटेड जॉब्स हैं, बट ये हमारे बच्चों ने करके दिखाया है। आप देखें उससे कितना पैसा डॉलर्स में हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं, और हम अनफॉर्चुनेटली इसमें खुश होते हैं कि हमारे बंदे बस बाहर चले जाएं और वहां से कमाई करके हमें भेजते रहे। इस तरह के लोगों को तो रिटेन करने की जरूरत है। इनके लिए स्पेशल पैकेजेस जो हैं वो डिक्लेयर करने चाहिए। कैसे होंगे? ब्रेन इज गोइंग टू बी ड्रेन हियर फ्रॉम पाकिस्तान के इस वक्त यूथ है हाईली डेस्परेट फ्रॉम द कंट्री। कहते हैं ना, आजकल आप गूगल पे जाएं तो सबसे ज्यादा जो लफ्ज लोग गूगल कर रहे हैं वो ये है कि एक्सप्रेस इमिग्रेशन, विच इज वेरी सैड। इट मीन्स कि आप ये सारा कुछ छोड़ के, ये मोहब्बत, लॉयल्टी, हम लोग अपनी जॉब छोड़ के यहाँ आए थे आज से 10 साल पहले विद ग्रेट लव। हमें बाहर सर्व नहीं करना, इस कंट्री को सिक्योर करना है, सर्व करना है। लेकिन जो न्यू जनरेशन है, आई थिंक इट्स सीरियस इशू, वो रुकने को तैयार नहीं है। बिकॉज उनको जब टॉप लेवल से एक्नॉलेजमेंट और वहां से एंडोर्समेंट नहीं मिलेगी, तो दे विल गो वेयर दे विल फाइंड एक्चुअली कि वहां तो 10 टाइम डिफरेंसेस, 20 टाइम डिफरेंसेस हैं सैलरीज के लिहाज से। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। ये मेजर इश्यू आई थिंक बन चुका है,
اور جتنا جلدی ہو سکے ہمیں اس میں اسٹریٹجک ایکشن لینے کی ضرورت ہے تاکہ بہت دیر نہ ہو جائے. صحیح جی صحیح بھائی, تھینک یو.